السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے معیز اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم سیاسی خبر کی طرف، جس نے ملک کے اندر ایک نیا سیاسی طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا اعلان کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور لیڈرشپ کا صاف کہنا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح ان کے لیڈر عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے کارکن کے خلاف کارروائی چل رہی ہے، ان حالات میں وہ اس الیکٹورل پروسیس یعنی انتخابی عمل کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے۔ دوستوں، پی ٹی آئی کے اس فیصلے نے آزاد کشمیر کی سیاست کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی وہاں کی سب سے بڑی اور مضبوط پارٹی ہے۔ سیاسی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی پارٹی کے باہر نکلنے سے اب ان الیکشن کی قانونی اور سیاسی اہمیت بہت کم ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں کشمیر کے اندر احتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور سینسیٹیو خبر کی طرف، جہاں ایران کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی موڑ آ چکا ہے۔ ایران نے اپنے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کو بہت ہی سخت اور کھلی وارننگ دی ہے۔ ایران نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے ممکنہ حملے سے سخت گریز کیا جائے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دوستوں، دنیا بھر کی نظریں اس جنازے پر ہیں اور انڈیا نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس جنازے میں شرکت کے لیے باقاعدہ اپنے ایک گورنر کو ایران بھیج رہا ہے۔ لیکن دوستوں، اس سب کے بیچ ایک بہت بڑی اور اچھی خبر بیک ڈور ڈپلومیسی سے آ رہی ہے۔ قطر نے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا ہے کہ دوحہ کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان چلنے والی انڈائریکٹ ٹیکنیکل ٹاکس اب پازیٹیو پروگریس یعنی بہت ہی اچھی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ یہ باتیں اس ایم او یو پر ہو رہی ہیں جو دونوں ملکوں نے پچھلے مہینے 17 جون کو سائن کیا ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات 18 جولائی کو دوبارہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا ایک بڑی جنگ سے بچ سکے۔ چلیے اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی، جہاں ایک نیا اور بڑا سیاسی دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستوں، آپ کو پتا ہوگا کہ سیریا میں پچھلے کافی سالوں سے اندرونی لڑائی چل رہی ہے اور امریکہ اس معاملے میں فوجی انٹرونشن یعنی اپنی فوج اتار کر دخل اندازی کرنا چاہتا تھا، لیکن سیریا نے ایک نیا پتہ کھیلا ہے۔ سیریا کے فورن منسٹر نے لبنان کے اندر ایک انتہائی اہم دورہ کیا اور اس کے بعد صاف اشارہ دیا کہ وہ فوجی لڑائی کے بجائے ڈپلومیسی یعنی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اگر یہ ڈپلومیسی کامیاب ہوتی ہے تو امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ دوستوں، دوسری طرف رشیا اور یوکرین کے درمیان چلنے والی جنگ اب تک کے سب سے خوفناک اور تباہ کن مرحلے میں پہنچ چکی ہے، جسے دیکھ کر دنیا کانپ اٹھی ہے۔ رشین فوج نے یوکرین کے کیپٹل یعنی دارالحکومت کیف پر اپنی تاریخ کا موسٹ میسو یعنی سب سے بڑا ایئر اٹیک کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں لگاتار سینکڑوں میزائلز اور سوسائڈ ڈرونز برسائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سرکاری آفیسرز کے مطابق کم از کم 25 لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ شہر کی بڑی بڑی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں اور ہر طرف آگ اور دھوئیں کا منظر ہے۔ یوکرین کے صدر نے اس حملے کے بعد دنیا سے فوراً مزید ایئر ڈیفنس سسٹم مانگے ہیں اور عالمی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ رشیا کا یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اب اس جنگ کو کسی بھی قیمت پر ختم کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ وہ پورے یوکرین کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوستوں، اگلی خبر چائنا سے آ رہی ہے، جہاں ایک ایسا عجیب اور خوفناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے پیچھے کی وجہ نے پورے عالمی میڈیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ چائنا کی سرکاری سطح پر یہ بات کنفرم کی گئی ہے کہ ایک پائلٹ نے اپنا چھوٹا جہاز جان بوجھ کر ایک بہت ہی بڑی بلڈنگ یعنی اسکائی اسکریپر سے ٹکرا دیا۔ جب یہ حادثہ ہوا تو پہلے پوری دنیا میں یہ خوف پھیل گیا کہ شاید یہ 9/11 جیسا کوئی نیا دہشت گردی کا حملہ ہے، لیکن چائنیز اتھارٹیز نے پوری جانچ کے بعد اب صاف کیا ہے کہ اس پائلٹ نے یہ خوفناک قدم کسی عالمی سازش یا ٹیررزم کے تحت نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ اپنے پرسنل ریزنز یعنی ذاتی وجوہات اور گھریلو پریشانی کی وجہ سے سخت ڈپریشن میں تھا۔ اس کریش نے پورے شہر میں خوف پھیلایا ہوا ہے اور اب اس طرح کے چھوٹے جہازوں کے اڑنے پر نئے قواعد و ضوابط لگائے جا رہے ہیں۔ دوستوں، اب آخر میں بات کرتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اس حیران کن اور انتہائی جذباتی بیان کی جو انہوں نے اسلام آباد میں دیا ہے اور جس نے سیاست میں آگ لگا دی ہے۔ مریم نواز نے پہلی بار اپنے پرانے جیل کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل کے اندر پورے 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بہت دکھ سے بتایا کہ جیل کے اندر جس انسان پر گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل کے اندر میری چیخیں کسی نے نہیں سنی اور مجھے جیل جا کر ہی اصل میں احساس ہوا کہ ایک بے بس اور مجبور قیدی کیسا محسوس کرتا ہے۔ مریم نواز کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں اس وقت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان بھی قید ہیں اور لوگ اس بیان کو موجودہ سیاست کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبریں۔ آپ کا ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں آپ کے کمنٹس کا خود جواب دوں گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔